کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اور برتری اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے۔
جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ ملک پاکستان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، اندرونی خطرات اور بیرونی خطرات، ان حالات میں من حیث القوم ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہو، یگانگت اور یکجہتی کا مظاہرہ ہو۔ اس مہینے میں جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، ایک شخصیت کی آڑ میں اسلام کے محسن اور اسلام کی بہت بڑی شخصیات کے خلاف تبرہ بازی اور الزام تراشی کی جاتی ہے، حالانکہ ان شخصیات کا اس واقعہ سے دور کا تعلق بھی نہیں جو اس واقعہ سے کئی سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر اور ہماری زبانوں پر سب کا احترام ہونا چاہیے، سب کی عزت، سب کا تقدس ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اگر ہم پاکستان سے فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں، پاکستان سے انتہا پسندی، فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا، مگر یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ انہیں یہ پرچم لہرانے کے لیے جگہ کس نے مہیا کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو اپنے خون سے بچایا، اپنا خون دے کر بچایا، لیکن یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اسلام کی اس ناؤ کو، اس کشتی کو بنایا کس نے تھا، اور پھر اس سے پہلے
تو اس کو ڈوبنے سے بچانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اگر اس سے پہلے اسلام کی اس ناؤ کو خطرہ ہوتا، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اگر خطرہ ہوتا، حضرت عمر کے دور میں خطرہ ہوتا، حضرت عثمان کے دور میں، تو لازمی اس کو بچانے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اس سے پہلے بھی کوشش کرتے اور اپنا خون دے کر اسلام کی کشتی کو بچاتے۔ لیکن اس سے پہلے ضرورت پیش نہیں آئی، اس سے پہلے اسلام کو خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ مختصر تاریخ کو سمجھیں، تاریخ کو دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ حالات کیا تھے اور واقعات کیا تھے۔ 11 ہجری ربیع الاول کا مہینہ، 12 تاریخ، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام، اپنا امیر اور اپنے نبی کا جانشین منتخب کر لیا۔ 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق کے نامزد کردہ امیر، نامزد کردہ امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام منتخب کر لیا، اپنا امام، اپنا امیر منتخب کیا۔ 24 ہجری یکم محرم الحرام کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، شہادت سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے لیے، خلافت کے لیے 6 رکنی بورڈ بنایا۔ 4 خلافت سے دستبردار ہو گئے، 2 رہ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر اور اپنا امام منتخب کر لیا۔ 35 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان کی مظلومانہ شہادت کے بعد امت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر منتخب کر لیا، اپنا امام منتخب کر لیا۔ 40 ہجری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے، آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر اور خلیفہ منتخب کیا۔ اکتالیس ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے کہنے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے۔
جنہوں نے 5 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور امامت کو تسلیم نہیں کیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف حضرت عثمان کے خون کے انتقام اور بدلہ لینے کا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں قاتلان عثمان موجود ہیں، ان کا انتقام لیا جائے، بدلہ لیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ پہلے ریاست کو مستحکم کیا جائے، شورش کو ختم کیا جائے، اس کے بعد پھر باغیوں کے ساتھ نپٹا جائے۔ دونوں کا موقف صحیح تھا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی اور اس بات پر قائم رہے۔ اس کی 3 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ دوسری تعلق داری کہ حضرت معاویہ کی بہن نائلہ وہ حضرت عثمان کی بیوی تھی، اور یہی وہ نائلہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تلوار کو اپنے ہاتھ میں روکنے کی کوشش کی، ان کی 4 انگلیاں کٹ گئی۔ انہوں نے اپنی کٹی ہوئی 4 انگلیاں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا شام بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے گورنر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے۔ شام، فلسطین، اردن، یہ سارے کے سارے علاقے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری میں تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر شام کا گورنر، فلسطین کا گورنر، اردن کا گورنر، لبنان کا گورنر حضرت عثمان نے نہیں لگایا تھا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، پراپیگنڈا ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ کچھ لوگوں نے پراپیگنڈا کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر شام، گورنر لبنان، فلسطین اور اردن کا گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توثیق کی اور ان کی گورنری چلتی رہی۔ 5 برس تک دونوں کے درمیان جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی۔ اس کے بعد ایک منصوبے کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کیوں شہید کیا گیا؟ حضرت علی کی شہادت کا منصوبہ تیار کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصل تسلیم کر لیا تھا اپنے اور حضرت معاویہ کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما جو فیصلہ کر دیں وہ دونوں کا تسلیم ہوگا۔ حضرت علی کے ساتھی جو خون عثمان کے اندر ملوث تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ آپس میں مل بیٹھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، وہ منصوبہ 3 آدمیوں کی شہادت تھی۔ ایک ہی وقت، ایک ہی دن، ایک ہی تاریخ مقرر کی گئی، 3 آدمی تیار ہوئے کہ 3 آدمیوں کو ختم کر دو، سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ 3 آدمیوں کو ختم کر دو، اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ ان کے اندر
ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک حضرت عمر بن عاص تھے۔ شوال کا مہینہ، فجر کی نماز کا وقت طے ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فجر کے وقت گھر سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر کے وقت گھر سے نکلتے ہیں، لوگوں کی امامت کرواتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے وہ صرف حکمران ہی نہیں ہوتا، وہ مسلمانوں کا امام بھی ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا خطیب بھی ہوتا ہے۔ آج تو ہمارے حکمرانوں کو مسجد میں آنے کی جانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، ان کے چہروں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اپنے گھروں کے اندر پتہ نہیں مسجدیں بنائی ہوئی شاید ہوں، وہاں پر کوئی نماز پڑھتے ہوں یا جمعہ پڑھتے ہوں، ورنہ حکمران تو دور کی بات ہے۔ یہاں پاکستان کے اندر تو ایم این اے منتخب ہو جائے، ایم پی اے منتخب ہو جائے، اس کی گردن میں اتنا بڑا سریا آ جاتا ہے، وہ وقت کہتا ہے فرعون سے بڑا فرعون ہوں میں۔ ایم پی اے سمجھتا ہے کہ میں نمرود سے بڑا نمرود ہوں، اور یہ لوگ، یہ انسان نہیں، یہ جانور ہیں۔ ووٹ لینے کے لیے ایم پی اے در در کی بھیک مانگتا ہے، منتخب ہونے کے بعد انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ آپ اپنے حلقے کو دیکھ لیں، اس حلقے کو، میرا نہیں خیال کہ کسی شخص نے اس ایم پی اے کے چہرے کو الیکشن جیتنے کے بعد دیکھا ہو۔ آج تک کبھی کسی نے اس کا منحوس چہرہ نہیں دیکھا۔ ایسا فرعون، ایسی فرعونیت حکمرانوں کے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، نماز خود پڑھاتے، حضرت معاویہ امامت خود کرواتے۔ انہوں نے طے کیا کہ یہ تین شخص، عمر بن عاص بھی، جب نماز کے لیے نکلے تو فجر کے وقت تینوں پر حملہ کیا جائے۔ اللہ کا کرنا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اس دن گھر سے نہیں نکل سکے نماز کے لیے، طبیعت خراب، اللہ کو منظور تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ان پہ حملہ ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بڑا تھا، لیکن وہ خنجر حضرت معاویہ کے جسم کو چھو کے گزر گیا۔ زخمی ہوئے، تھوڑے زخمی ہوئے، قاتل پکڑا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو تیسرا نشانہ تھے وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قاتل نے حملہ کیا، مسجد نبوی کے قاتل نے حملہ کیا اس مسجد کے دروازے پر جس مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے، کوفہ کے اندر، کوفہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے اور شہید ہو گئے۔ یہ منصوبہ بنایا ظالموں نے اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کے رفقا نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر اور اپنا امام منتخب کیا۔ 41 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے نکلے، مدائن پہنچے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن پتہ چلا کوفیوں نے وہی کیا جو انہوں نے ان کے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ پتہ چلا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کوفی، یہ تو میرا سودا کر لیں گے حضرت معاویہ کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے گروہان لشکر کے سربراہوں کو بلایا، ان کے ساتھ بات کی، اور انہوں نے کہا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لڑیں گے، مریں گے، لڑائی کریں گے۔ اصرار کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اس بات پر اصرار کرتے ہو، مصر ہو، تو صبح صفے بناؤ، صبح جنگ ہوگی۔ اور ظالموں نے صبح کا انتظار ہی نہیں کیا، راتوں رات حضرت معاویہ کے پاس پہنچ گئے۔ کہنے لگے معاویہ اگر حسن کو گرفتار کر کے تمہارے پاس لے آئے تو ہمیں کیا انعام دو گے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، فرمایا سن لو،
اب میں اپنے نانا کی پشین گوئی سچ ثابت کروں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا دیکھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی معصوم ہیں، ننھے ہیں، بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، جوتوں والی جگہ پہ پاؤں اٹکے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کو چھوڑتے ہیں، اپنے منبر مبارک سے نیچے اترے، جلدی جلدی جا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ سوار کیا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، لوگو سن لو، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور ایسا سردار ہے جو امت کے دو بڑے گروہوں کے اندر صلح کا باعث بنے گا، جو امت کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ پشین گوئی کی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نانا کی پشین گوئی کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اعلان کر دیا کہ میں جناب معاویہ کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہوں۔ مسلح پہ بیٹھے ہوئے یہ بات کہی، ایک کوفی آگے بڑھا، نیچے سے مسلح کھینچ لیا، کہنے لگا ہم لڑیں گے، ہم مریں گے۔ پھر اصرار کیا، مصر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح صفے سیدھی کروائی ان کے کہنے پر، ان کے اصرار پر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ پیچھے سے ایک کوفی نے خنجر کا وار کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پہ لگا، ران کو پھاڑتا ہوا آگے سے نکل گیا، زخمی ہو کے گر پڑے، واپس پلٹے، مدائن سے واپس آ گئے، جنگ مؤخر کر دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا صلح کا کہ آ جاؤ، ہم تمہیں امیر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا امام ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبادگی ظاہر کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری کچھ شرطیں ہیں، تاریخ انسانی کے اندر پہلا بلینک چیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو دیا تھا، سادہ کاغذ پہ دستخط کر کے حضرت حسن کو پہنچا دیے کہ جو مرضی شرطیں لکھ لو معاویہ کو قبول ہے، امت کے اتحاد کے لیے، امت کے اتفاق کے لیے، امت کی یگاغت کے لیے، امت کی یکجہتی کے لیے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو بھی تم شرطیں لکھو مجھے قبول ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرطیں لکھی۔ پہلی شرط کہی، میرے باپ کے ساتھی بڑے بے وفا ہیں، میرے باپ کے ساتھی بڑے بے وفا ہیں، مگر میرا باپ بے وفا نہیں تھا، میں حسن کیسے بے وفا ہو سکتا ہوں؟ میں بے وفائی نہیں کروں گا۔ معاویہ، میرے ساتھیوں کو اور میرے باپ کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہنا، پہلی شرط۔ دوسری شرط، حکومت کس طرح کرنی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ قرآن و سنت کے مطابق کرنی ہے، کہا معاویہ حکومت اس طرح کرنی ہے جس طرح ابو بکر و عمر نے کی، عثمان و علی نے کی۔ مثال دی خلفائے راشدین کی، مثال پیش کی، معاویہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تو اعلان کر کہ میں ابو بکر و عمر کی طرح حکومت کروں گا، عثمان و علی کی طرح کروں گا رضی اللہ عنہما۔ تیسری شرط حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی کہ مجھے اور میرے خاندان کو 1 لاکھ مہینے کا خرچہ دیا جائے، 1 لاکھ روپیہ، جو اس زمانے میں درم تھا، دینار تھا، جو مہینے کا۔ شرطیں تینوں منظور ہوئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ کہاں بلایا؟ کوفہ کے اندر۔ کہاں بلایا؟ حضرت علی کی مسجد میں۔ کہاں بلایا؟
حضرت علی کے منبر پہ کہاں بٹھایا؟ اپنے باپ کے منبر پر حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، بھائی حسین کو نیچے بٹھایا، اٹھے، کہا لوگوں میں حسن بن علی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، حسین تم بھی اٹھو اور آگے بڑھ کر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، 41 ہجری ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، حضرت حسن نے بیعت کی، اپنے کمانڈر ان چیف کی طرف دیکھا، اس کو اشارہ کیا، اس کو کہا اٹھو بیعت کرو۔ اس نے حضرت حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، حضرت حسین نے کہا میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ جب بڑے بھائی نے کہہ دیا میں نے بیعت کر لی، آگے بڑھو تم بھی بیعت کرو۔ بیعت کی 41 ہجری کو۔ 60 ہجری میں 19 سال کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ اس دوران 47 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ حضرت حسن کی وفات کے بعد پھر کوفہ والے خط لکھتے ہیں حضرت حسین کو کہ معاویہ کی بیعت توڑ دو، معاویہ کی بیعت توڑ دو۔ حضرت حسن جواب دیتے ہیں میں جیتے جی معاویہ کی بیعت نہیں توڑ سکتا، اس لیے کہ معاویہ کے ہاتھ پہ میں نے ہی بیعت نہیں کی، میرے بھائی حسن نے بھی بیعت کی، نہیں بیعت توڑی، بیعت پہ قائم رہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں حضرت حسن کو امام معصوم، لوگ کہتے ہیں حضرت حسین کو امام معصوم، اور امام معصوم نے جن کو اپنا امام مانا تم ان کو اپنا امام کیوں نہیں مانتے؟ امام حسن نے، امام حسین نے، دونوں معصوم ہیں، تم کہتے ہو معصوم ہو، ہم نے بھی کہا معصوم ہے، ہم نے مانا، ہم نے تسلیم کیا، ہم مانتے ہیں وہ معصوم جس کو اپنا امام مانتے ہیں، تو ان کو گالیاں دیتا ہے، تو ان کو اپنا امام کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ 60 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد حضرت معاویہ نے اپنا ولی عہد، اپنا جانشین بنایا یزید کو۔ اس وقت عمر کتنی ہے حضرت حسین کی؟ 59 سال، ایک روایت میں آتا ہے 57 سال حضرت حسین کی عمر ہے۔ یزید نے خط لکھا، مراسلہ لکھا تمام گورنروں کو، اپنے اپنے صوبے سے بیعت لو۔ مدینہ کے اندر موجود ہے حضرت حسین۔ مدینہ کے گورنر نے کہا حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کرو یزید کی۔ کہا رات کی مہلت دو۔ رات کی مہلت لی، راتوں رات مکہ کے لیے نکل پڑے۔ مکہ پہنچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ خط لکھنے شروع کر دیے کہ حسین کوفہ آ جاؤ، ہم تمہارے لیے مریں گے، تمہارے لیے جیئیں گے، آ جاؤ، ہم تمہیں اپنا امام مانیں گے، اپنا امیر تسلیم کریں گے۔ ایک خط آیا، 2 خط آئے، 10 خط آئے۔ مورخین نے لکھا 18,000 خطوط مکہ مکرمہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ 18,000 خطوط پڑھے، ذہن بن گیا جانے کا۔ جانے لگے، کب جانے لگے؟ 8 ذوالحجہ کو۔ 8 ذوالحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے۔ 8 ذوالحجہ کو، یہ حج کرنے والے ان کو پتا ہے، 8 ذوالحجہ کو لوگ مینا میں جاتے ہیں، مینا میں حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ حج کے لیے مینا جا رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے عزیز و اقارب کو لے کر، اپنے بھائیوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی خواتین کو لے کر کوفہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا۔ کون عبداللہ بن عباس روکنے والا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ عبداللہ
جو حضرت علی کا چچا داد بھائی تھا وہ عبداللہ بن عباس، جو حضرت حسین کا چچا تھا اس نے روکا، وہ عبداللہ بن عباس اس نے روکا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہم علمہ القرآن وفقہ الدین، اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس عبداللہ بن عباس نے گھوڑے کے لگام کو پکڑا، روک لیا، اور تیسری وجہ عبداللہ بن عباس کے روکنے کی یہ تھی، عبداللہ ابن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف رہے تھے، حضرت علی کے معتمد خاص تھے، کمانڈر ان چیف تھے، حضرت علی کے سپہ سالار تھے۔ انہوں نے روکا، کہا حسین کوفہ نہ جاؤ، کوفے والوں نے تمہارے باپ سے وفا نہیں کی، کوفے والوں نے تمہارے بھائی سے وفا نہیں کی، کوفے والے حسین تم سے بھی وفا نہیں کریں۔ کہا میں اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، وہ جائیں گے، حالات کا جائزہ لیں گے۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ گئے، 32,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لی۔ یزید کو پتہ چلا کوفے کے حالات خراب ہو رہے ہیں، حضرت حسین کی تشریف لا رہے ہیں، اس نے گورنر کو تبدیل کر دیا، گورنر ابن زیاد آیا۔ ذرا اندازہ کیجئے کوفہ والوں کی بے وفائی کا، ذرا اندازہ کیجئے کوفہ والوں کی بزدلی کا، ذرا اندازہ کیجئے کوفہ والوں کی مطلب پرستی کا۔ کوفہ والے 32,000 لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، اس نے ڈھاٹا باندھا ہوا، سر پہ کپڑا لپیٹا ہوا، منہ اپنا لپیٹا ہوا، 18 آدمی اس کے ساتھ ہیں۔ لوگوں نے سمجھا شاید حسین ابن علی آ گئے، لوگ آگے بڑھے استقبال کرنے کے لیے۔ حضرت وہ جہاں سے گزر رہے ہیں، گلیوں سے گزر رہے ہیں، مرحبا یا ابن رسول اللہ کہا جا رہا ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کہا جا رہا ہے۔ رسول کا نواسہ آ گیا، رسول کا بیٹا آ گیا، لوگ استقبال کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، کوفہ کے گورنر ہاؤس پہ پہنچ کے اس شخص نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، نیچے سے ابن زیاد نکلتا ہے، 18 آدمی ساتھ ہیں، سامنے 32,000 لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر۔ ان 32,000 کی طرف گورنر نے گور کے دیکھا، تیوری چڑھا کے دیکھا، ان کی طرف ذرا غور سے دیکھا، بوزدل اتنے تھے، 32,000 کا 32,000 بھاگ گیا۔ مسلم بن عقیل تنے تنہا اکیلے کھڑے رہ گئے کوفہ کی گلیوں میں، کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کے میدانوں میں مسلم بن عقیل اکیلے کھڑے ہیں۔ 32,000 کا 32,000 بھاگ گیا۔ اگر یہ کوفی دفاعدار ہوتے، اگر یہ کوفی مخلص ہوتے، ابن زیاد 18 آدمیوں کے ساتھ آیا، 18 سپاہیوں کے ساتھ آیا، آگے بڑھتے ابن زیاد کی بوٹی بوٹی کر دیتے، ابن زیاد کا کیما کر دیتے۔ یہ 32,000، وہ صرف 18، یہ بھی تلوار کے ساتھ، وہ بھی تلواروں والے، ان کے پاس بھی نیزے، ان کے پاس بھی نیزے، شہر ان کا، علاقہ ان کا، خطہ ان کا، گاہ ان کے، گلیاں ان کی، بازار ان کے، لیکن مسلم اتنے بے وفا اتنے ابن زیاد کے 18 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 18 آدمیوں کے مقابلے میں 32,000 بھاگ گئے، مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ پیغام بھیجا، حسین نہ آنا، کوفہ میں وفا نہیں، ان کوفیوں نے تیرے باپ کے ساتھ بے وفائی کی، تیرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، حسین کوفے مت آنا، یہ تیرے ساتھ بھی ایسے ہی بے وفائی کریں گے۔ حضرت حسین چل پڑے تھے، راستے میں اطلاع ملی، ارادہ واپس کرنے کا ارادہ کر لیا، میں واپس پلٹتا ہوں۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو پتہ چلا ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، کہنے لگے ہم اپنے بھائی کا انتقام لیں گے، ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ حضرت حسین واپس جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، واپس جانے کا اعلان کر رہے ہیں، مسلم بن عقیل کے بھائی آڑے آ گئے، مسلم بن عقیل کے بھائی وہیں بیٹھ گئے، کہنے لگے ہم واپس نہیں جائیں گے، اپنے بھائی کا انتقام لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تم واپس نہیں جاؤ گے حسین بھی نہیں جائے گا، تم حسین کے ساتھ نکلے تھے، حسین کا باپ وفادار تھا، حسین کا بھائی وفادار تھا، حسین بھی وفادار ہے، حسین بے وفائی نہیں کرتا، تم واپس نہیں جاؤ گے حسین بھی نہیں جائے گا۔ کربلا پہنچے 10 محرم کو کربلا پہنچے، کیا دیکھا؟ ابن زیاد کے ساتھ شمر ہے، کیا دیکھا؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابن زیاد کی فوج کے اندر، لشکر کے اندر کوئی شامی نہیں، سارے کے سارے کوفی، سارے کوفی، کہا کوفیوں، آج ابن زیاد کے ساتھ تم کھڑے ہو، یہ خطوں کی بھری ہوئی بوری کس نے بھیجی ہے؟ یہ 18,000 خط کس نے لکھے؟ ایک ایک سردار کا نام لیا، ایک ایک آدمی کا نام لیا، ایک ایک فرد کا نام لے کر کے کہا بتاؤ تم نے مجھے بلایا یا نہیں، تم نے مجھے کہا یا نہیں، آؤ ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، میں تمہارے کہنے پایا ہوں، اور آج تم کس کے ساتھ جا ملے ہو؟ اب اس طرح کرو، میری 3 باتیں ہیں، تینوں میں سے ایک مان لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلی بات یہ ہے مجھے مکہ واپس جانے دو، میں مکہ مدینہ واپس جاؤں گا، میں وہاں رہوں گا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، خط ہمارے حوالے کرو۔ حضرت حسین نے فرمایا خط تمہیں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا پھر دوسری شرط یہ ہے مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو، جہاں مسلمانوں کی فوجیں لڑ رہی ہیں میں ان کے ساتھ مل کے لڑوں گا، جہاد کروں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ کہنے لگے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے فرمایا پھر تیسری بات یہ ہے میری یزید کے ساتھ ملاقات کرواؤ، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے، جو طے ہو جائے گا اسے تسلیم کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ہم یزید کے ساتھ بھی ملاقات نہیں کروانے دیں گے۔ ان کو پتا تھا اگر یہ خط واپس چلے گئے، اگر یہ خط سرحدوں کی طرف چلے گئے، اگر یہ خط یزید کے پاس پہنچ گئے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ انہوں نے حملہ کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دی، لڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، شہادت کا جام پیا، سعادت کا جام پیا، عظمت کو پایا، رفعت کو پایا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک دن لڑائی ہوئی، ایک دن کا سارا واقعہ یاد ہے، ایک دن کی ساری بات امت کو بتائی جاتی ہے، ایک دن کی ساری تاریخ امت کے سامنے رکھتے ہو، سچی رکھتے ہو، جھوٹی رکھتے ہو، لیکن بتاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلی 57 سالہ زندگی وہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ یہ بتاتے ہو کربلا کے میدان میں کہ جعفر کے بیٹے عبداللہ بھی شہید ہوئے، یہ بتاتے ہو کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اوسجا شہید ہوئے، یہ بتاتے ہو حضرت حسین کے ساتھ فلاں فلاں شہید ہوئے، مسلم بن عقیل کے بھائی شہید ہوئے، مسلم بن عقیل کے بیٹے شہید ہوئے، یہ بتاتے ہو، لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس کربلا کے میدان کے اندر سب سے پہلے جو شہید ہوا وہ حسین کا اپنا بھائی شہید ہوا، علی کا بیٹا شہید ہوا، علی کا لخت جگر شہید ہوا جس کا نام تھا ابو بکر بن علی، دوسرا شہید تھا عمر بن علی، تیسرا شہید تھا عثمان بن علی۔ شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہو، شہداء کے نام کیوں نہیں بتاتے؟ جو 72 شہید ہوئے وہ کون کون سے تھے؟ ان میں علی کے بیٹے ابو بکر تھے، ان میں علی کے بیٹے عثمان تھے، ان میں علی المرتضیٰ کے بیٹے عمر تھے، اور ان شہداء کے اندر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بکر کا نام آئے گا، کربلا کے شہداء کے اندر حضرت حسن کے بیٹے عمر کا نام آئے گا، کربلا کے شہداء کے اندر حضرت حسن کے بیٹے عثمان کا نام آئے گا، کربلا کے شہداء کے اندر حضرت حسین کے اپنے بیٹے ابو بکر کا نام آئے گا، اپنے بیٹے عمر کا نام آئے گا۔ تاریخ کی پرانی کتابوں کو اٹھاؤ، سنیوں کی کتابوں کو اٹھاؤ، شیعہ کی کتابوں کو اٹھاؤ، کسی کتاب کے اندر علی اکبر کا نام نہیں ملے گا، کسی کتاب کے اندر علی اصغر کا نام نہیں ملے گا۔ یہ علی اکبر ابو بکر کا نام ہے، یہ علی اصغر عمر کا نام ہے، حسین کے اپنے بیٹے ابو بکر کا نام ہے، حسین کے بیٹے عمر کا نام ہے۔ تاریخ بتاتے ہو، حقائق بتاتے ہو، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ حسین کے نام پہ مرنے والے، حسین کی عظمت پر کٹنے والے، حسین کے حکم پر جان دینے والے، ان میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، اور ساری زندگی اس لیے نہیں بیان کرتے۔ اگر حسین کا بچپن بیان کیا، اگر حسین کی جوانی بیان کی، حسین کے مدینہ کی زندگی کو بیان کیا، حضرت حسین کے مکہ کے حالات کو بیان کیا، دنیا کو بتانا پڑے گا حضرت حسین کے امام ابو بکر صدیق تھے، دنیا کو بتانا پڑے گا حضرت حسین کے امام عمر فاروق تھے، لوگوں کو بتانا پڑے گا حضرت حسین کے امام حضرت عثمان تھے، لوگوں کو بتانا پڑے گا 19 سال تک حضرت حسین حضرت معاویہ کو اپنا امیر مان
مانتے رہے, اپنا خلیفہ مانتے رہے, ان کی اقتداء میں جہاد کرتے رہے, ان کی اقتداء کے اندر نمازیں پڑھتے رہے. دنیا کو جب پتا چلا ابو بکر حسین کے امام ہے, دنیا کو اگر پتا چل گیا عمر حسین کے امام ہے, دنیا کو اگر پتا چل گیا عثمان حسین کے امام ہیں, دنیا کو اگر پتا چل گیا معاویہ حسین کے امام ہیں, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ پھر تو جھگڑے ختم. جھگڑے ختم کرو, جھگڑے ختم. آؤ پاکستان کے اندر اگر امن چاہتے ہو, پاکستان کے اندر سلامتی چاہتے ہو, پاکستان کے اندر فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہو, حل ہم دیتے ہیں, امن حکمران کروا لو, انشاءاللہ پاکستان سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. ہم حال دیتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جج مان لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منصف تسلیم کر لو, ثالث تسلیم کر لو. میں جج مانتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آؤ فیصلہ کسی اور سے نہیں, حضرت حسین سے کرواتے ہیں. جس کا احترام حسین نے کیا تو بھی اس کا احترام کر, جس کی عزت حسین نے کی تو بھی اس کی عزت کر, جس کی رفت کو حضرت حسین نے پہچانا تو بھی اس کو پہچان. انشاءاللہ جو حسین کرتے رہے وہ تو کر, وہ میں کروں, انشاءاللہ پاکستان سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. ہم علی الاعلان کہتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں, نعروں کی زبان میں نہیں عمل کے میدان میں کہتے ہیں. حسین ہمارے ہیں, ہم حسین کے ہیں, حسینی ہم ہیں. اس لیے کہ جو کلمہ حسین نے پڑھا وہی کلمہ 2 جز والا ہم پڑھتے ہیں. جو قرآن 30 پاروں کا حسین نے پڑھا وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں. جو اذان حسین نے دی وہی اذان ہمارے مرکز سے ہوتی ہے. جن کو امام حسین نے مانا ان کو امام ہم مانتے ہیں, جن کو خلیفہ حسین نے مانا ان کو خلیفہ ہم مانتے ہیں. جس کو خلافت راستہ حسین نے تسلیم کیا اس کو خلافت راستہ ہم تسلیم کرتے ہیں. پھر ماننا پڑے گا حسین ہمارے ہیں, ہم حسین کے ہیں, ہم حسینی ہیں. جو حسین کے کلمے کو نہیں مانتا, حسین کے قرآن کو نہیں مانتا, حسین کی نمازوں کو نہیں مانتا, حسین کی اذان کو نہیں مانتا, رب کبریا کی قسم اسے حسینی کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے, اسے کوئی حق نہیں ہے. ان کی نماز, ان کا قرآن, ان کی اذان, ان کا کلمہ, ان کا روزہ کیا تھا, ان کی عبادت گاہ کا نام کیا تھا؟ فیصلہ کر لو, فیصلہ کر لو. فیصلہ آپ نہ کرو, میں نہیں کرتا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروا لو. لیکن حضرت حسین بڑے مظلوم ہیں. کتنے مظلوم کہ ان کی 50 سال کی زندگی کو بیان نہیں کیا جاتا, ان کی 50 سال کی کارکردگی کا ذکر نہیں آتا, ان کی 50 سال کی شاندار 57 سال کی سیرت کسی کے سامنے نہیں رکھی جاتی کہ سامنے رکھیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا ان کا تو صحابہ کا پیار ہی بڑا تھا آپس میں. انشاءاللہ ہم یہ بیان کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کرام کے ساتھ گہرا تعلق تھا, گہری رشتہ داری تھی. ان کے ساتھ پیار اور محبت اتنا تھا کہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت حضرت حسن اور حسین کو زیادہ دے دیا, اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو تھوڑا دے دیا. عبداللہ بن عمر نے شکایت کی, کہنے لگے بابا میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں, میں بدری ہوں, میں رسول اللہ کے ساتھ بھی لڑتا رہا ہوں, ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو کر, میرا حق زیادہ نہیں اتنا تو تھا, ان کو زیادہ کیوں دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ اپنا موازنہ حسن و حسین کے ساتھ نہ کرنا, اس لیے کہ جو حسن و حسین کا باپ ہے وہ تمہارا باپ نہیں, جو حسن و حسین کی والدہ فاطمہ ہے تمہاری ماں فاطمہ نہیں. حسن و حسین کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے, تمہاری نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ نہیں. حسن حسین کے نانا کریم کا نام محمد الرسول اللہ ہے, تمہارے نانا محمد الرسول اللہ نہیں. تم ان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے, ان کی شان کو نہیں پا سکتے. عبداللہ تم غلام ہو,
غلام کے بیٹے ہو، وہ تاجدار مدینہ کے نواسے ہیں، وہ امام الانبیاء کے نواسے ہیں، وہ رحمت کائنات کے نواسے ہیں۔ اپنا مقابلہ، اپنا موازنہ آئندہ کے بعد نہ حسن سے کرنا نہ حسین سے کرنا۔ یہ تو وہ ہیں روتے تھے، پیاس لگتی تھی، نبی پانی کی جگہ اپنی زبان ان کے منہ میں رکھتے تھے۔ نبی پانی کی جگہ اپنی زبان جس کے منہ میں رکھے اور وہ چوس کے اپنی پیاس کو بجھائے۔ بتاؤ کونین کے تاجدار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوس کر جو بچہ جوان ہوا ہو اس کی عظمت کے کیا کہنے؟ جس نے نماز نبی سے سیکھی ہو، جس نے دعائیں نبی سے سیکھی ہو، جس نے کلمہ نبی سے سیکھا ہو، جس کو گھٹی نبی نے دی ہو اور جس کے کانوں کے اندر اذان محمد رسول اللہ نے دی ہو، اس کی عظمت کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ جاؤ آج یہ بھی بات کہتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں کہی، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی اذان نہیں کہی۔ بلال اذان دو، ابن مکتوم اذان دو، خود اذان نہیں کہی۔ کیوں نہیں کہی؟ خود آقا کہیں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ جس کے کانوں میں آواز پڑی وہ نہیں آیا وہ کافر ہو جائے گا۔ بلال کہیں گے نماز کی طرف آ جاؤ، کوئی نہیں آیا تو گناہگار ہے، کافر نہیں۔ اذان نہیں کہی۔ حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، دونوں شہزادوں کے کانوں میں محمد رسول اللہ نے اذان کہی، نام خود رکھا، گٹی اپنے لعاب دہن کی دی۔ ان کی عظمت کے، ان کی رفت کے کیا کہنے؟ ان کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ عظمتوں والے، وہ رفتوں والے، وہ شانوں والے، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شہید ہیں اور شہید کی شہادت عظمت کی بات ہے، رفت کی بات ہے، مرتبے کی بات ہے۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، ہائے حسین کہہ کر نہیں، واہ حسین کہہ کر، کہ انہوں نے باطل کے خلاف ڈٹ گئے۔ اور آج بھی ہم یہ بات کہتے ہیں، جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔